ضیوف الرحمن مطلب اللہ کے مہمان۔ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان خوش قسمت لوگوں کے لیے جن کو اللہ اپنے گھر حج یا عمرے کے لیے بلاتا ہے۔ سال 2026 ہجری 1447۔ الحمدللہ اس سال حاجیوں کی لسٹ میں میرے بھائی حسن کا، اس کے دوست علی اور ہمارے ماموں اور مامی کا نام بھی شامل تھا۔ ویسے تو حج کے 5 دن ہیں، لیکن اس کی تیاریوں کا آغاز کئی مہینوں پہلے ہو جاتا ہے۔ 19 مئی کو لاہور سے روانہ ہوئے، 20 مئی کو عمرہ ادا کیا اور 24 مئی تک عزیزیہ بلڈنگ میں رہے۔ 7 ذی الحج 24 مئی 2026۔ گروپ لیڈر حاجی اختر صاحب نے میٹنگ میں کچھ شرعی مسائل بیان کیے اور ہمارے گروپ کا روٹ سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلین کیا۔ اب دن ہے 8 ذی الحج کا۔ حج کی نیت سے احرام پہنا اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مینا کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ کیفیت، وہ جذبہ، وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مینا میں آپ کے پاس ایک بیک پیک میں ضرورت کی چند چیزیں ہوتی ہیں اور آرام کرنے کے لیے صوفہ کم بیڈ۔ ادھر حاجی 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر ادا کرتے ہیں۔ حاجی اپنے اپنے خیموں میں اپنی اپنی جماعت کرواتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی اذان ایک حاجی صاحب نے جب دی تو دل میں خواہش جاگی کہ کاش میں بھی یہاں پہ اذان دوں۔ اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کی اور مغرب اور عشاء کی اذان الحمدللہ میں نے دی۔ فجر کی نماز جو مینا میں ادا کرنا سنت ہے، اس سنت کو بس کے روٹ اور کچھ مزید وجوہات کی بنا پر ترک کرتے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد ہمارے گروپ لیڈر نے ہمیں رات کو تقریباً 11 بجے بسیز میں بٹھایا اور عرفات کی جانب روانہ ہو گئے۔ 1 گھنٹے 15 منٹ میں ہم عرفات میں اپنے خیموں میں پہنچے۔ یہاں رات کو سب حاجیوں نے اپنی نیند پوری کی کیونکہ اگلے کچھ دن مشقت والے ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ، یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ فرشتوں یہ سب لوگ کدھر آئے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ مالک یہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کی بخشش کر دی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو شخص عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو حج کی نیت سے آ گیا وہ حاجی ہو گیا۔ جبل عرفات مطلب جبل رحمت، یہ وہ خوش قسمت جگہ ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ ہم تقریباً 3:30 بجے جبل رحمت کی زیارت کے لیے گئے۔ رش بھی تھا اور گرمی بھی، لیکن ہمارا عرفات کا کیمپ جبل رحمت سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دعائیں کرنے کے بعد واپس خیمے میں آئے اور اجتماعی دعائیں ہوئیں۔ عصر کے بعد سب حاجی اپنی اپنی فریادیں، التجائیں لیے گر گرا کر کھلے آسمان کے نیچے اللہ پاک کے حضور پیش ہو گئے۔ اس لمحے کی کیفیت کو ایک حاجی ہی جانتا ہے۔ مغرب کا وقت ہوتا ہے لیکن حاجی صاحبان نماز ادا نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ سب گروپس مزدلفہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور عرفات کا میدان اگلے سال تک کے لیے خالی ہو جاتا ہے۔ 8:30 بجے عرفات سے نکلے اور 10:30 مطلب 2 گھنٹوں میں مزدلفہ پہنچے۔ اکثر لوگوں کو یہاں پہنچنے میں 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ مزدلفہ باؤنڈری کے پاس ہی جگہ ملی، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی اور سلیپنگ بیگز جو عرفات میں ملے تھے وہ زمین پر ڈالے اور لیٹ گئے۔ آج امیر یا غریب سب زمین پر چٹائی یا چادر وغیرہ بچھا کر سوئیں گے۔ 1 گھنٹہ سونے کے بعد کچھ دعائیں کی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ 10 ذی الحج، فجر کی نماز پڑھتے ہی اب سب حاجیوں کو جانا ہے جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنے۔ اس عمل کو رمی کہتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو حاجی 4 اہم کام کرتے ہیں۔ پہلا رمی، دوسرا قربانی، تیسرا خلق اور چوتھا جس کا وقت 12 ذی الحج کی مغرب تک ہے وہ ہے طواف زیارہ۔ لیکن پہلے دن طواف زیارہ کرنا افضل ہے، اس لیے زیادہ تر حاجی پہلے دن کو اہمیت دیتے ہیں اور یہ حج کا تیسرا فرض رکن ہے۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ مزدلفہ سے جمرات ہم بسیز پر آئے۔ جو سفر حاجی 4 سے 5 گھنٹے پیدل شدید گرمی میں کرتے ہیں، اللہ نے آسانی کی اور ہم 35 سے 40 منٹ میں جمرات شٹل سروس تک پہنچ گئے۔ تقریباً 500 میٹر واک کے بعد شٹل سروس لی اور شیطان کے بالکل نزدیک اتار دیا بسیز نے۔ آج حاجی سب سے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ رمی مکمل کرنے کے بعد گروپ لیڈر ہمیں واپس عزیزیہ بلڈنگ میں لے آئے جس کے لیے ہم نے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ واک کی، ناشتہ کیا اور پھر آرام۔ عصر کے بعد قربانی کا نوٹیفیکیشن آ گیا اور پھر ہم نے خلق کروایا۔ رات 10:45 پر طواف زیارہ کے لیے بسیز روانہ ہوئیں اور تقریباً 12 بجے حرم پہنچے۔ 3:30 تک طواف زیارہ مکمل کر کے واپس آنا ضروری تھا کیونکہ
اب حاجی بس میں بیٹھ کر منا جائیں گے۔ طواف ہم نے روف ٹاپ پہ کیا اور صحیح کے مقام پر پہنچے تو وقت دیکھا، وقت اور رش دیکھ کر فیصلہ کیا کہ صحیح کے لیے دوبارہ آ جائیں گے اور ابھی بسیز میں جا کر اپنے بیگز لیتے ہیں اور منا کی بجائے عزیزیہ بلڈنگ میں جاتے ہیں۔ 11 ذی الحج کو عزیزیہ بلڈنگ سے رمی کرنے پیدل گئے۔ واپسی پر مسجد کیف راستے میں آئی جس میں ہم نے مغرب اور عشاء ادا کی۔ جب اپنے کیمپ جانے کے لیے نکلے تو گوگل میپ نے ایک ایسی روڈ پہ پہنچا دیا جو شاید VVIP ایریا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ واپس عزیزیہ ٹیکسی کرواتے ہیں، لیکن ٹیکسی تو ملی نہیں، قسمت میں پیدل چلنا لکھا تھا۔ لیکن اس پیدل روٹ پر جو منا کے ویوز آتے ہیں، سبحان اللہ۔ عزیزیہ آ کر کھانا کھایا اور پھر اگلے دن 3 بجے طواف زیارہ کی جو صحیح رہتی تھی وہ ادا کرنے چل پڑے۔ طواف زیارہ 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے مکمل کرنا ضروری ہے ورنہ دم لگ سکتا ہے۔ طواف زیارہ مکمل کرنے کے بعد طواف وداع بھی ساتھ ہی کر لیا اور پھر رمی کر کے عزیزیہ بلڈنگ میں آئے۔ الحمدللہ حج کے تمام ارکان مکمل ہوئے اور شکر ادا کیا کہ اللہ کے فضل سے زندگی کا ایک اہم فرض ادا ہو گیا۔ ہمارے پیکیج کے مطابق مدینہ شریف کی روانگی 3 جون کو تھی، مطلب کہ 3 سے 4 دن مزید عزیزیہ بلڈنگ میں رہنا تھا۔ ہم نے گروپ لیڈر سے بات کی اور پرائیویٹ رومز کروا کر 31 مئی کو مدینہ شریف آ گئے۔ مدینہ میں حاضری لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، اس لیے اپنے تایابو ریاض حسین چودھری اور پیر نصیر الدین نصیر کے کلام کے چند اشعار کے ساتھ اپنے حج کے سفر کو مکمل کروں گا۔ مجھے روشنی کی تلاش تھی، میں در نبی پہ چلا گیا، ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک میری خاک سے نہ اٹھا گیا۔ مجھے جب طلب کیا آپ نے، وہ گھڑی تھی میرے عروج کی، مجھے جب طلب کیا آپ نے، وہ گھڑی تھی میرے عروج کی۔ میں نکل پڑا سر شام ہی، میرے شوق سے نہ رکا گیا۔ وہ ریاض ہے، وہ ریاض ہے، وہ محبتوں کی بیاض ہے، میری کشت جاں میں قدم قدم وہ کرن کرن ہے بچھا گیا۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں اے کونین کے مالک، میں اکثر سوچتا رہتا ہوں اے کونین کے مالک، تیری جنت مدینے سے کہاں تک مختلف ہوگی۔ پیر نصیر الدین نصیر لکھتے ہیں، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جو لی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔